طارق بھائی آپ کے کچھ اپنے واقعات، کوئی آپ چلا بھی کرتے رہے ہیں، آپ نے وہ ہمزاد کا عمل بھی کیا، آپ نے کافی، جہاں تک میں بھی ایک وہ مجھے دعویٰ ہے کہ میں آپ کو کافی عرصے سے جانتا ہوں اور ہماری پتہ ہے وہ بڑی نشست رہی، تو آپ کو کوئی ایسے واقعات پیش آئے چلے کے دوران جو عجیب و غریب ہو کے دل دہلا دینے والے؟ لاتعداد واقعات پیش ہے. اچھا میرے گھر میں اپنے بچوں کو چیخ نہیں مارنے دیتا، وہ اچھا میرے سر میں لگتی ہے، میں گھبرا جاتا ہوں. اچھا میری اہلیہ بچے پوچھتے ہیں کہ پاپا آپ ہی چیخ سے اتنا کیوں گھبراتے ہو؟ اچھا میں پھر ان کو اپنے پاس بٹھا لیتا ہوں. میں کہتا ہوں بیٹا جیسی چیخیں میں نے سنی ہے نا، اگر کوئی اور سنی اس کا کلیجہ پھٹ جائے. اچھا اب چیخ ہوگی کس میں؟ ایک چیخ ہوتی ہے اچانک آپ کو چونکا دینے کی، قریب سے آواز آتی ہے آپ چونک جاتے ہو، یہ بھی چیخ ہے. ایک چیخ میں اذیت شامل ہوتی ہے، صحیح کسی پر تشدد ہو رہا ہے. ایک چیخ خوفناک ہوتی ہے، ڈرانے کے لیے ہوتی ہے. صحیح یہ تمام قسم کی چیخیں میں نے سنی. اچھا بچے کو ذبح کی، بچے کو بہت، بچے پہ بے پناہ تشدد کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی. اچھا بچہ چلا رہا ہے، درد سے تڑپ رہا ہے، یہ بھی چیخ میں نے سنی، برداشت کی، ٹھیک ہے. اچھا پھر ایک دم میرے پاس سے جیسے وہ چونکانے کے لیے کی بات، وہ میں نے برداشت کی، ٹھیک ہے جی. صحیح پھر ایسی دل دہلا دینے والی چیخ، مجھے لگے فرش بھی کانپ رہا ہے، وہ بھی میں نے برداشت کی. ایسی اچھا مطلب چیخیں. اس کے علاوہ مجھے میرے استاد نے کہا کہ 1100 بار سبحان اللہ پڑھا کرو تسبیح پہ. اچھا ایسے سبحان اللہ نہیں پڑھنا، پوری کائنات کو ذہن میں لا کے اللہ نے کیا کیا بنایا ہے، سمندر میں کیا ہے، آسمان میں کیا ہے، کدھر کیا ہے، یہ سارا کچھ ذہن گھما کے پھر کہنا ہے سبحان اللہ. اچھا 1100 بار ایسے کرنا. صحیح. 21 دن کا عمل تھا. تو جب وہ بھی آثار میں اور آثار لگا کے، پراپر وہ. آثار لگا کے. استاد نے کہا تھا جب ڈر جاؤ تو میری شکل یاد کر. اچھا جب 18واں دن ہوا، میں نے تسبیح کا دانہ، تسبیح 11 تسبیحیں تھیں نہیں نا، جب 8ویں تسبیح آئی میں نے اس کا دانہ پہلا پھینکا، دانہ گرنے کی آواز یوں آئی جیسے توپ کا گولہ چلتا، ٹھا. اچھا اگلا دانہ پھر ٹھا، اگلا دانہ پھر ٹھا 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 ٹھا. چونک گیا میں، یہ کیا ہو رہا ہے. اچھا اگلا دن آ گیا، اور 2-3 دن رہ گئے تھے میرے وجہ سے. صحیح. ہر دانہ ٹھا ٹھا تھے. ایک رات پہلے، کل میرا وظیفہ مکمل ہونا تھا، ایک رات پہلے میں نے وظیفہ کر رہا تھا، میں نے دیکھا میرے سامنے چھوٹا سا طارق عزیز واقف آ کے کھڑا ہو گیا اتنا. اچھا اس کے ساتھ ہی میرے ہاتھ لمبے ہونے شروع ہو گئے، خود بخود ہی لمبے، بہت لمبے. وہ جو چھوٹا سا طارق عزیز واقف تھا نا، وہ بڑا ہوتا چلا گیا، پھیلتا چلا گیا، پھیلتا چلا گیا، پھیلتا چلا گیا. مجھے یوں لگا پوری کائنات میں وہ طارق عزیز واقف ہی واقف ہے اور کوئی چیز ہی نہیں ہے. اچھا چھا گیا میرے اوپر، میرے حواس پہ، کائنات پہ، ہر چیز پہ وہ چھا گیا. پتہ نہیں وہ خود آگاہی کی کوئی منزل تھی، اللہ جانے کیا تھا. صحیح میرے حواس پہ بس وہی رہ گیا، میری شخصیت بھی فنا ہو گئی، صحیح. وہی رہ گیا. تب مجھے استاد کی بات یاد آئی، اگر کوئی تمہارے ساتھ مسئلہ ہو جائے یا پھر جو میری شکل یاد کرنا. جیسے میں نے اپنے استاد محترم کی داڑھی اور شکل یاد کی، تصویر ٹھک کر کے نیچے جا گری. وہ طارق صاحب اور میں بیٹھا ہوا تھوڑا سا کانپ رہا تھا، پھر اچھا مجھے بخار ہو گیا. لیکن میرے استاد محترم میرے گھر نہیں آتے تھے. اس رات فجر کی نماز کے فوراً بعد میرے گھر آ گئے. اچھا. میری بیٹا ہاں بھائی ڈر گیا، میں کہا ڈر گیا، مجھے پانی نام کے بعد ٹھیک. تو وہ کمپلیٹ ہو گیا. وظیفے کا طریقہ عجیب تھا، آج تک میری سمجھ میں نہیں آیا. اچھا پہلے انہوں نے مجھے ایک مسواک کروائی، اتنی لمبی مسواک، اتنی حلق کے اندر داخل کرنی تھی، الٹی آ جاتی تھی، الٹی ہو جاتی تھی، اچھا اندر مارنی پڑتی تھی. میرا بڑے عملیات میں استاد بہتر جانے میں کیا طریقہ تھا، صحیح. اندر کو صاف کرنا، پھر میدے کو واش کرنا اس سے، ٹھیک ہے، اچھا پھر وظیفہ کرنا. صحیح اللہ کے بھید اللہ بہتر جانتا ہے. صحیح. اس کے علاوہ متعدد واقعات ہے بھائی، کہاں تک سنو گے کہاں تک. ہاں تو یہ جو وظیفہ آپ نے کیا، یہ کس کے لیے تھا؟ یہ مطلب اگر مناسب ہو تو بتا دیں. مجھے تذکیر حمزاد کریے تھا. اچھا حمزہ. وہ حمزاد ہی تھا جو میرے سامنے کھڑا ہوا تھا. صحیح صحیح. ولی ہم کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو ایک ایک چیز، ایک ایک جو ہے نا وہ طارق عزیز بھائی کے علم سے آپ کو جتنا استفادہ کروا سکیں
خود بھی کریں اور آپ کو بھی کریں. تو آپ کو میں بتایا تھا نا کہ میں گاؤں میں چلا کرتا تھا تو پورے گاؤں والوں کو پتھر لگنا شروع ہو گئے. ہاں وہ سارا گاؤں وفد بن کے ان کا بھائی خدا کا واسطہ تو جو مصیبت ہے ادھر سے جا. اس کے علاوہ نیٹ پہ بیٹھ کے چلا کر رہا تھا. اچھا 3 آدمی آ گئے ان کے پاس رائفلیں تھی. کیا ہے کون ہے تو میں آرام سے لگا رہا. سوال اب اس کے بعد آپ کو لطیفہ بھی سناتا ہوں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ میں اپنا چلا چھوڑ دوں. بندوق اتاری سے بولٹ مار کہندا سی ڈاکو گولی مار دیں گے بول. جب اس نے ریفل سیدھی کی تب مجھے معاملے کی سنگینی کا احساس ہوا. اچھا میں کھڑا ہو گیا. جیسے میں نے احساس سے باہر پاؤں رکھا کوئی ڈاکو شاکو ادھر نہیں تھا. اچھا مطلب آپ بھی کوئی ڈاکو شاکو نہیں تھا فریب بھائی. میں آ گئے اس کے لیے. اس نے ریفل کو بولٹ مار دیا. اب میں کیا کرتا میں چلا کاٹتا رہتا اور 7 میں گولی درل میرے سر میں لگتی تو میں کچھ آ رہا ہی نہیں تھا. ہاں یہ لیکن آپ کو پتا تھا کہ اثار ہے اس میں چیزیں. ایسے بڑے مسجد میں بیٹھے چلا کر زلزلہ آ گیا اور پوری مسجد کامنا شروع ہو گئی. پوری مسجد. اچھا اب جب ایک دم زلزلہ آئے تو بھاگنے کے علاوہ کچھ چارہ نہیں ہوتا. بندہ اٹھ ڈھونڈتا ہے. لیکن میں دل پکا کر کے بیٹھا رہا 15-20 منٹ تک. پھر مجھے پتا لگا یہ جا کے ایسے لاتعداد واقعات. اچھا جو یہ چلا ناکام ہو جاتا ہے جیسے آپ کا وائر پاؤں چلا گیا تو وہ فلاپ ہو گیا اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ بھی بہت ہوتے زیادہ سائڈ افیکٹ ہوتے ہیں. اچھا بندہ پاگل ہو سکتا ہے. اچھا موکلات اس کی پٹائی کر سکتے ہیں. اچھا تو اس کو پکڑ لیتے ہیں اس کو جکڑ بند لگا دیتے ہیں. ساری زندگی انٹرفیئر اس کی لائف میں کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا ہم تو خیر اللہ نے استاد دیے ہوئے تھے خود بھی استاد تھے اس لیے اپنا کر لیا. صحیح مطلب اس کے وہ ہیں. وہ آپ کی تباہی کا آغاز ہے. ہاں اور اس کے اثرات ظاہر بھی کیے جا سکتے ہیں کیے جا سکتے پیچھے ہیں. کامل استاد ظاہر کر ہاں دیتا ہے. ٹھیک ہو اس لیے لوگ استاد پکڑتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. لو جی امید ہے آپ کو یہ باتیں اچھی لگی ہوں گی پسند آئی ہوں گی. آپ ہمارے چینل کو دیکھیے آپ اس کو سبسکرائب کیجیے اور اس کے علاوہ جو آپ نے باتیں پوچھنی ہیں جو آپ کے سوال ہیں وہ آپ کمنٹس میں لکھیں اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو ان سوالوں کے جواب مکمل جواب ملیں اور ہر طرح سے مکمل ہوں. ٹھیک ہے جی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.